بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2131 ہے اور آج سورۃ الصف مدنیہ کی پہلی اور دوسری اور تیسری آیت، 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، سبح تسبیح کرتی ہے للہ اللہ کے لیے، ما جو چیز فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو چیز فی الارض زمین میں ہے، وہو العزیز اور وہ نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون تم کیوں کہتے ہو، ما وہ جو لا تفعلون تم نہیں کرتے، کبرا بڑی ہے، مقتن باعتبار ناراضگی کے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان تقولو یہ کہ تم کہو، ما وہ جو لا تفعلون تم نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان سب نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ دوسری بات، وہی اقتدار کا مالک، وہی حکمت کا بھی۔ تیسری بات، اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ چوتھی بات، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم نہ کرو۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت میں، سورۃ الممتحنہ میں، مسلمانوں کو اللہ کے دشمنوں سے دلی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد ہونے اور دشمنوں سے ایک جٹ ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر کے اس صورت کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے وہاں جو حکم دیا گیا ہے اتحاد کا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات جو ذوالجلال ہے، جو قدوس ہے، سبوح ہے، اس پروردگار کی تسبیح اور باعظمت ذات کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو، غیر جاندار ہو، زمین اور آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چیز، بے جان جاندار، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے۔ لہذا ایسی عظیم ذات کے سامنے ایسی باتیں کرنا جو محض باتیں ہی باتیں ہوں، جس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہ ہو، بہت ہی بری بات۔ اس لیے ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرو اور ایسی ہی باتوں کا عہد کرو جو تم سے ہو سکے، ورنہ تمہیں اس طرح کی باتیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس طرح باتیں کر کے گنہگار ہو جاؤ گے اور تمہاری وقات بھی گھٹ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں کہ انسان ایسی باتیں کرے جو وہ کر نہیں سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ ایسے ہی وعدے کرے جسے پورا کرنے کی اس میں استطاعت۔
اس آیت کی شان نزول کا واقعہ یہ ہوا کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ان میں سے چند نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے تو ہم ضرور اس پر عمل کریں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا اور قرب حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جہاد ہے۔ جب مسلمانوں نے اس بات کو سنا کہ سب سے افضل عمل ایمان کے بعد جہاد ہے، تو بعض مسلمانوں کو یہ حکم بہت سخت معلوم ہونے لگا کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کرنا تاکہ اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے اور اسلام کا جھنڈا ساری دنیا میں بلند ہو جائے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کی توبیخ کرنے اور انہیں ڈانٹنے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ پھر تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم سے نہیں ہو پائے گی۔ یعنی پہلے تو بڑے شوق سے کہتے تھے کہ ہم سب سے افضل عمل کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم اسے انجام دیں، لیکن جب ہم نے تمہیں بتا دیا کہ سب سے افضل عمل ایمان کے بعد جہاد ہے تو پھر کیوں اس پر عمل کرنے سے پس و پیش ہو رہے ہو، آگے پیچھے ہو رہے ہو۔ سورہ نساء کی آیت 77 میں کہا گیا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ۔ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرا چاہتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک سچا انسان اور مومن کامل وہی ہے جو اپنی کہی ہوئی بات پر اٹل رہے، اس سے ذرہ برابر بھی نہ ہٹے، اور اپنی باتوں سے مکر جانا اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان کی نہیں۔ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ دوسری علامت ہے منافق کی، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو منافق خیانت کرتا ہے، یہ تیسری نشانی ہے۔ لہذا تم لوگ ان منافقوں جیسی حرکتیں مت کرو، بلکہ اس بات کو نبھاؤ جو تم نے کہی ہے، اس لیے کہ یہ عادت اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ کوئی شخص کہے ایک بات اور اس کو نہ کرے، بلکہ یہ عادت تو اللہ کو ناراض کرنے اور اس کے غضب کا سبب بنتی ہے۔ لہذا تم اپنے آپ کو اللہ کے اس غضب سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔